بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں میں سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، ایسی بیماری جس کی کوئی دوا نہیں سوائے موت کے، یہودی کس بیماری میں مبتلا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، تو اس پر کس نے ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آیتوں کا تعلق تفسیر میں جو گزر چکی ہے ان سے اس طرح سے ہے، جو یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود مشرکین کا ساتھ دینے لگے تھے۔ اہل کتاب اسے کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جس نبیوں پر کتاب اتاری ان کے امتیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ اہل کتاب سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو ان کی نبیوں پر اتری۔ اہل کتاب جو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے سمجھ سکتے تھے، کیونکہ پہلی والی ساری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ساری کتابوں میں دی جا چکی تھی۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا، حضور کو وہی لوگ سب سے زیادہ دشمنی پر اتر آئے۔ مشرکین تو پیدائشی بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے کوئی اہل کتاب نہیں پڑھی، نہ انہیں خدا کے متعلق کوئی معلومات تھی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے تو ان کو کفر اور شرک کی بنیاد تھی، لیکن اہل کتاب والے صرف اس لیے حضور سے حسد کرنے لگے، انہیں لگا کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو مان لیں گے ہماری ساری پیرا مریدی ختم ہو جائے گی، سب حضور کی طرف چلے جائیں گے۔ صرف مال کی حسد سے ان کو حق بولنے سے دور کر دیا۔ جب یہود کی مذمت آئی، جنگ خندق کا موقع ہوا، آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اپنے ساتھ ایگریمنٹ میں شامل کیا تھا کہ مدینے کی حفاظت میں تم ہمارے ساتھ رہو گے، لیکن یہودیوں نے مکہ جا کے حضور کی جاسوسی کر کے مکہ والوں کو خبر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی جو بھی تیاریاں کرتے تھے وہ سارے راز مکہ والوں کو بتا دیتے تھے۔ مکہ والوں نے یہودیوں پر یقین نہیں کیا، بولے تم تو اہل کتاب والے ہو، تم دونوں بعد میں مل جاؤ گے اور ہمارے ساتھ غداری کرو گے۔ مشرکوں نے کہا ہم حق پہ ہے یا محمد حق پہ ہے، تو یہودیوں نے کہا تم حق پہ ہو، محمد نہیں۔ مشرکوں نے کہا یہودیوں سے کہ پھر ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ یہودیوں نے اہل کتاب ہو کر بھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیت نازل فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب کا حصہ دیا، لیکن یہ لوگ شیطان اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کافر حق پر ہے، ایمان والے حق پر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر لعنت کی ہے، اور اللہ جن پر لعنت کرے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ملک سے مراد وہ ملک ہے جو رب ذوالجلال چلا رہا ہے۔ اگر اس ملک کی حکومت یہودیوں کو مل جائے تو تل بھر بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ پوری کائنات کو چلانے والا، موسم کو تبدیلی کرنے والا اللہ ہے، پھر کیوں یہ لوگ نبی کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے مالک یہ ہے، وہ یہ کائنات کریم خدا ایمان والوں کو کھلا رہا ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، سبھی اسی کے بندے ہیں۔ یہودی اسی چیز پر چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے ساری چیزوں پر قبضہ حاصل کیا ہے، لیکن نظام کائنات کا کوئی حصہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے سوا اللہ کے۔ اسی تین طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قدرتی طاقتوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ سورج کی گرمی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، موسموں کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی خواہش ان کی یہ ہے موت اور حیات کو ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور یہ پاور اللہ کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ نمرود کی طرح یہ لوگ اللہ کو بھی پیچھے گرانا چاہتے ہیں، تو ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہوگا یہ سوچتے ہیں۔ ناظرین، ناممکن چیزوں کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملاتے وقت بھی ہزاروں سال جینے کی بات کرتے ہیں، جنم دن پر ہزاروں سال جینے کی بدھائیاں دیتے ہیں۔ برتھ ڈے منانا بھی یہ طریقہ یہودیوں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو 1000 سال جینا چاہتے ہیں وہ عذاب سے تھوڑی نہ بچ پاؤ گے۔ جس طرح ملک کے قانون کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو سب لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، ویسے ہی کائنات کے معاملے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ لوگ الگ الگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، سورج کی روشنی پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ڈپلیکیٹ سورج بنانا چاہتے ہیں، موت پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم اسلام میں جائز نہیں ہے، کلوننگ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم پورے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جس نے اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ انسان عجائبت کا گھر ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھی ہے وہ کسی دوسرے کی مخلوق میں نہیں رکھی ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کوئی
انسان کا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، مگر یہود یہ چیلنج کر رہے ہیں کلونی کے ذریعے انسان بنائیں گے۔ یہ حسد کر رہے ہیں مسلمانوں سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو مسلمانوں کا عطا کیا ہے اس پر یہ حسد کر رہے ہیں۔ جو اتنی مشینوں کے ذریعے کچھ نہیں بنا پائے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پلنے والے کسی مسلمان کو عطا کیا۔ اگر وہ سورج سے کہہ دے تو وہ رک جائے گا۔ غلاموں کا یہ حال ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، چمکتے ہوئے چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کیے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جھگڑا کر کے مجھ سے کچھ حاصل نہیں کرو گے، محبت میں خیرات عطا کروں گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو نعمت دی ہے اس کی یہودی حسد کرتے ہیں اور حسد میں ہی جلتے رہیں گے۔ مسلمان بالکل نہتے ہو کر بھی صرف ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے، ہتھیاروں سے لیس ظالموں کے سامنے ہمیں ایسے رکھائی جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ صحیح سلامت رہتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ کی، اس سے حسد کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ پوری دنیا مل کے پلان بناتے ہیں مسلمانوں ختم کرے، پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ہلاک آیا، چنگیز آیا، لاکھوں قتل کیے، پھر بھی اللہ نے اسلام کی فطرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اس نعمت کا ملا سے یہودی حسد کرتے ہیں۔ حسد ایسی بلا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی پہ جلنا، کڑنا، حسد کرنا ایسی بیماری کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کا علاج صرف موت ہے۔ جب بھی کسی کو اچھا دیکھو، اللہ سے صرف اتنی دعا کرے، اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے اور مزید عطا فرما، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تو فرشتے تمہارے سر پر اتاریں گے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا اس نے جو دعا مانگی ہے اس سے دگنا عطا فرما۔ اس شخص کے لیے دعا کرے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ کہہ کے دعا کرے تو حسد کی بیماری نہیں ہوگی۔ حسد یہ شیطان کا راستہ ہے، انسان حسد کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، اور یہودیوں کو سب سے بڑی بیماری حسد ہے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی بیماری حسد ہے، جس کی کوئی دوا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ وہ جان بوجھ کر حسد کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور جمیل ہونے کے باوجود ان کو بدصورت بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے حاسدین کو بڑھاتے ہیں۔ اچھے کام کے علم کے ساتھ جو حسد کرے اسے حسد نہیں رشک کہتے ہیں، یعنی اس کو اتنا علم ہے کاش مجھے بھی ہوتا۔ یہ حسد نہیں رشک ہے۔ مالدار کو خیرات کرتے ہوئے دیکھے اور بولے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خوب لوٹاتا، یہ ارادہ کرنا حسد نہیں ہے۔ قیامت کے دن جتنا خیرات کرنے والوں کو اجر ملے گا اتنا ہی اس غریب سوچنے والے کو بھی ملے گا۔ صرف انسان کی نیک نیت پر اللہ اجر فرمائیں گے۔ حاجی کو دے کر حج کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا اور میں بھی حج پہ جاتا، ہی نیت کرو تو بھی اللہ قیامت کے دن حاجی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک طرف جلنا، کڑنا، حسد کرنا، اس سے جو پاس ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے اس عادت سے توبہ کرے۔ ہم سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے کوئی نعمت ہمیں دے رکھی ہے، اسے دیکھ کر لوگ حسد کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کرے، عطر ہوگا تو خوشبو تو پھیلے گی ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں سے ہم سے منہ پھیرا وہ دوزخ کافی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ ناظرین، یہودی جہنمی ہے، مسلمانوں سے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو حسد سے بچائے، حسد کی آگ میں بھڑکتے رہنے سے بہتر ہے محبت مصطفیٰ کی آگ جلاؤ۔ یہ ایسی آگ ہے پوری دنیا کو روشن کرے گی، کسی کو خافظ تو نہیں کرے گی، جلائے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔